بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 9th کلاس کا لیکچر نمبر 2 ہے جس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصالحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، جس کی سب ہیڈنگز ہیں: اسلامی اقدار، مسلمان مصالحین، برصغیر کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نمبر 4 ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، اور نمبر 5 پہ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں پیارے بچوں نظریہ پاکستان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم: اسلامی ریاست، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائحہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے اور جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ ذیل میں نظریہ پاکستان کی کچھ تعریفیں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ نمبر 2 پہ ہے تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں: نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کے بنیادی اقدار، مسلمان مصالحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا۔ وہ اصول، وہ ضرورتیں، وہ کوششیں، ان کا ذکر ہم ذیل میں کرتے ہیں۔ اسلامی اقدار: برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلاً انصاف، مساوات، اسلامی آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔
قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ مسلمان مصالحین، مسلم ریفارمرز۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ 1867 میں اردو ہندو کنٹروورسی کے موقع پر بنارس میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: آپ عبادات کے لیے اپنے مخصوص عبادتگاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی، اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آج کے نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کی عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانی کا پوری طرح علم ہو۔
ملک پاکستان میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے ٹاپک کا میں دوبارہ سے آپ کے سامنے مختصر جائزہ لیتا ہوں۔ آج کا عنوان ہمارا تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم، جو کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا۔ پھر میں نے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کے بنیادی اقدار، مسلمان مصالحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی۔ اسلامی اقدار کیا تھیں، مسلمان مصالحین نے کیا رول پلے کیا، برصغیر کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کیا تھے اس وقت، اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے، نظریہ پاکستان سے آگاہی کیوں ضروری ہے۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔